والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے درس قرآن پاک کی رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں توفیق حاصل ہو رہی ہے. اللہ جل وعلا اس کی ہر گھڑی ہمارے لیے رحمت بری بنائے اور قرآن پاک کو سمجھنے اس پر عمل کرنے واقع بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس چیز کو ان آیات کریمہ کی روح سے میں واضح کروں گا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو کتنی شان عطا فرمائی ہے, کتنا مقام عطا فرمایا ہے, اور پھر ان کے ذریعے ان کے غلاموں کو کتنا عطا فرمایا ہے. اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ تیسرا پارہ ہے آیت 45, 46, 47 اور 48 اور 49. اب خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, آپ کو جو میں ترجمہ بھی سماعت فرمائیں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم, یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم, ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے, اس کلمے کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے. وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں عزت والا. ومن المقربین, اور مقربین میں سے. ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین, وہ لوگوں سے پنگوڑے میں کلام کرے گا اور دیر عمر میں. ومن الصالحین, اور صالحین میں سے ہے. قالت ربی انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر, اس نے کہا, مریم نے کہا, اے مالک میرے لیے اولاد کیسے ہوگی حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا قال كذلك الله يخلق ما يشاء, اللہ پاک یوں ہی کرتا ہے جسے چاہے پیدا کر دیتا ہے. یوں ہی اللہ پاک قادر ہے جسے چاہے پیدا کرے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھاتا ہے. اسے سکھائے گا کتاب, حکمت, تورات, انجیل. اور رسول بنی اسرائیل کی طرف. بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. بے شک میں اخلق لکم من الطین, میں تمہارے لیے مٹی سے کہیئۃ الطیر, پرندے جیسی صورت بناتا ہوں, پرندے کی صورت جیسی صورت بناتا ہوں. فانفخ فیہ, پھر میں اس میں پھونکتا ہوں. فیکون طیرا باذن اللہ, تو وہ اللہ کے حکم سے اڑتا ہے, پرندہ ہو جاتا ہے. وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ, اور میں مادر ذات اندھے کو اور برص کے مریض کو شفا دیتا ہوں. واحیی الموتى, اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. باذن اللہ, اللہ کی اذن سے. وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم, اور میں تمہیں بتاؤں گا وہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے پیٹوں میں جمع کرتے ہو, اور جو تم جمع کرتے ہو اپنے پیٹوں میں. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. یہ تو تھا ترجمہ. آپ اس کی وضاحت بھی سماعت فرمائیں. جو پہلی آیہ کریمہ ہے اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان اللہ پاک نے واضح کی کہ وہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے, کلمۃ اللہ, یہ آپ کی شان ہے. پھر ان کا نام بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا, اسمہ المسیح عیسی ابن مریم, وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہے.
اور اگلی شان کیا واضح کی، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں عزت والا. یہ جو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، کہ نبی دنیا میں بھی وجیح ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وجیح ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا بیان ہے. آج لوگ جو نام نہاد توحید پرست اور توحید کا ٹائٹل لگائے ہوئے، وہ کہتے ہیں نبی کی کوئی عزت نہیں ہے. مرزا جیلمی سمیت کہتے ہیں نبی کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں، اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وجیہن، وہ تو دنیا میں بھی عزت والا ہے اور آخرت میں بھی عزت والا ہے. اللہ تو فرماتا ہے میرے نبی کی عزت تو دنیا میں بھی ہے، میرے نبی کی وجاہت تو آخرت میں بھی ہے، اور نبی کی وجاہت نہیں تو پھر کس کی وجاہت ہوگی؟ یہ تو قرآن ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اب میں آپ کو حدیث پاک کا ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو پھر آپ سمجھیں گے کہ نبی کی اللہ کے یہاں کتنی عزت ہے، اللہ کے یہاں کتنی وجاہت ہے. معراج شریف کی رات جب آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کا سفر کر رہے تھے، تو آپ نے ایک آواز سنی جو اللہ کے ہاں اونچی آواز تھی اور تیز کلام تھا اللہ کے ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ یہ موسیٰ ہے. اللہ کے ہاں تیز کلام کر رہی ہیں، اللہ کے ہاں اونچی بات کر رہی ہیں، اونچی کلام کر رہی ہیں. تو جبریل امین علیہ السلام نے آگے سے عرض کی کہ اللہ پاک جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تیزی ہے. اللہ تو موسیٰ کلیم اللہ کے مزاج کا بھی لحاظ کر رہا ہے. اب کوئی بولے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اونچے، منہ دوسری طرف لگ جائے گا اس کا. ان جیسوں کی تو ہمت ہی نہیں ہے. لیکن جو یار ہوتے ہیں ان کی عزت رب دکھاتا ہے، ان کی شان رب دکھاتا ہے. موسیٰ اونچی آواز سے اللہ کے ہاں بول رہی ہیں، اور جبریل کہہ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تیزی ہے. موسیٰ کے ناز و نخرے مالک اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ نبی اللہ کے ہاں عزت والی ہوتی ہیں، وجیح ہوتی ہیں. اس میں بات کروں تو بڑی طویل ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگا، اور یہ اٹل فیصلہ تھا، اور جو اٹل ہوتا ہے وہ بدلتا نہیں ہے، کیونکہ تقدیر کی قسمیں موقع ملا تو وہ بھی ہائی لائٹ کریں گے. ایک تقدیر کی وہ قسم ہے جو بدلتی نہیں، جس سے تقدیر مبرم، تقدیر اٹل کہتے ہیں. وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، وہ بدلے گا نہیں. تو اب یہ اٹل فیصلہ تھا کہ قوم لوط پہ عذاب آئے گا اور ان پہ عذاب نازل ہوگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام ابراہیم ہے، رحم کرنے والے باپ ہیں اور بہت علم والے ہیں، بہت حوصلے بردبار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو جب وہ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے جھگڑ پڑے. اب یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو اور ان توحید پرستوں کو چھوڑو جنہیں نام کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے. توحید پرست اگر دیکھنے ہیں تو اللہ کے فضل کرنے سے وہ سنی ہیں، جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، جو اللہ کا ادب و احترام کرتے ہیں اور بتاتی ہیں کہ اللہ کا احترام کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ توحید یہ ہے کہ اللہ ہی عزت والا ہے اور اس نے کسی کو عزت دی نہیں، وہ بھی اللہ کی عزت ہے، تو اللہ ہی عزت والا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے نعوذ باللہ ہر کوئی نعوذ باللہ من ذالک جسے ذلیل اور ایسے لفظ بولتے ہیں. ہر نبی عزت والا ہے اور نبی کے ماننے والے عزت والے ہیں. اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو شرف عطا فرمائے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی اتنی عزت، اتنا مقام کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے اس میں گفتگو کر رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کوئی دام نہیں مار سکتا، کسی کی اللہ کے یہاں عزت ہی نہیں. یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ علیہ السلام دنیا و آخرت میں عزت والا ہے اور عزت والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اٹل فیصلے میں گفتگو کر رہی ہے. اور اللہ پاک مدہ یجادلونا فی قوم لوط، ابراہیم قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑ پڑا. اب بولو ہاں تم یہ یجادلونا، ہم کہیں گے محبت بڑا جھگڑا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں خود ہی اس کا ذکر فرمایا. یجادلونا، وہ ہم سے جھگڑ پڑا قوم لوط کے بارے میں. تو ہم نے کیا کہا؟ یہ کہا اللہ پاک نے، یہ فرمایا ابراہیم تجھے کس نے ہمت دی ہے کہ میرے فیصلے میں بات کرنے کی؟ ہاں سارے برابر ہیں، میرے ہاں کسی کی عزت نہیں، میرے ہاں کسی کی ویلیو نہیں، تو میرے فیصلے میں کیوں بولے ہو؟ نہیں، یاروں سے ایسی باتیں نہیں ہوتی، پیاروں سے ایسی باتیں نہیں ہوتی. فرمایا یجادلونا فی قوم لوط، جھگڑ پڑا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم تو آہیں بھرنے والے ہیں، علم والے ابراہیم. تو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرمایا ابراہیم اس میں نہ پڑھو. یہ نہیں کہا تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس سے منہ پھیر لو ابراہیم،
یہ اٹل فیصلہ ہے. یہ نہیں کہا ابراہیم آپ کو کسی نے ہمت دی بولنے کی, آپ کے پاس کوئی عزت ہی نہیں ہے, کوئی دم بھی نہیں مار سکتا, میرے باتوں کو بات ہی نہیں کر سکتا. نہیں, اللہ پاک کا انداز تو دیکھو. یا ابراہیم آئیدن ہادا, اے ابراہیم اس سے منہ پھر, اسے اب میں اس پہ شروع کروں تو گھنٹوں کی گفتگو ہے, لیکن ادھر ہم نے جانا نہیں, اور سمجھنے والے کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے. پھر فرمایا کہ وہ پنگوڑے میں کلام کریں گے لوگوں سے, پنگوڑے میں کلام کریں گے. وہ مالک ہے, اس کی قدرت ہے, جس کو چاہے اس کو. بچپن میں گویا یہ عطا فرماتے, اینٹوں کو بلا رہے, وہ مالک ہے, یہ تو اللہ کے نبی ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ, ان کی یہ بھی شان فرمائی, بیان فرمائی. اور پھر فرمایا آگے, مریم علیہ السلام نے کہا میری اولاد کیسی ہوگی, مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں. یہ آپ تو پاک دامنا ہے, عصمت کی پیکر ہیں آپ نے تو اپنی حفاظت کی, لیکن حفاظت آپ نے اپنے آپ کی. اگرچہ آپ نبیاں نہیں ہیں, آپ ولیاں ہیں, اور معصوم نہیں ہیں کہ معصوم کا کوئی ذہن میں رکھ لے. معصوم صرف نبی ہوتی ہیں اور فرشتے ہوتی ہیں, اور نبیوں فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت فرمائی, تو کہا مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں. اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی, اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. اللہ تو اللہ ہے, وہ قادر مطلق ہے. جب وہ فیصلہ فرماتا ہے تو فرماتا ہو جا, وہ ہو جاتا ہے, اور اس کا فیصلہ ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب سکھائے, حکمت سکھائے, تورات سکھائے, انجیل سکھائے. کتنا علم اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے, کتاب, حکمت, تورات, انجیل, اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ پاک نے نقل فرمائی ہے, اس کی حقائق کی ہے. کیا شان اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی. وہ کہتے ہیں میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں, اور میں کیا کرتا ہوں, انی اخلق من الطین, تین کہتے ہیں مٹی, میں مٹی سے تمہارے لیے بناتا ہوں, کہیئۃ الطیر, پرندے کی صورت جیسا, پرندے کی صورت جیسا بناتا ہوں. پھر جب میں اسے بنا لیتا ہوں, اور بنانے کے بعد فانفخ فیہ, اس صورت جو میں بناتا ہوں اس میں پھونکتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, وہ اللہ کے اذن سے پرندہ ہو جاتا ہے. اب یہاں دیکھو, آپ انصاف سے, یہ کوئی تفسیر کی طرف نہیں جا رہا, آیات کا ترجمہ ہی ہے. آپ ترجمے کو غور کرو, بتاؤ بنانے کی نسبت کس نے اپنی طرف کی ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں ڈائریکٹ اللہ پاک کی طرف نسبت کی ہے؟ حالانکہ اللہ ہی کرتا ہے, لیکن ذریعہ ہے, وسیلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بناتا ہوں. لگاؤ فتویٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ, عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں لگے گا, رب پہ لگے گا. یہ رب کا کلام ہے اور نبی کی زبان ہے, اور یہ قطعی اور یقینی ہے. میں بناتا ہوں, یہ کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یا جو لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں, مسلمان کر رہے ہیں, پہلے مسلمان تو ہو لے, یہ تو کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. انگریز کر سکتی ہیں, یہ دنیا دار بنا سکتی ہیں. انہوں نے کیا کیا سسٹم بنا لیے, یہ موبائل بنا دیا, کیا کچھ کر دیا, کیا تباہی کی ہے. بنایا بہت کچھ کیا, اور بھی بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی ترقیاں کر رہی ہیں, یہ بنا رہے ہیں. اللہ وسیلہ بناتا ہے. لیکن نبیوں کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں بے بس, بے کس, نبی, ولی, تو پھر یہ انگریزوں کے کلمہ پڑھتی ہیں. پھر یہاں قرآن ہے انی اخلق لکم من الطین, میں بناتا ہوں, خود کہہ رہے میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے. کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک, وہ تو نعوذ اسلام محمد علی ہو, وہ تو مالک مختار ہی نہیں, وہ تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام رکھتی ہے انی اخلق لکم من الطین, کہتے ہیں میں بناتا ہوں. تو بناتا بھی کیا ہوں, پرندے کی طرح, پرندے کی صورت کی طرح. یہ کون بنا رہی ہیں, تو پرندہ کون بناتا ہے؟ اللہ. لیکن اللہ نے ذریعہ بنایا عیسیٰ علیہ السلام کو, اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا, اور اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور پھر فرماتے ہیں جب میں بنا لیتا ہوں, اس کا مطلب ہے نبی کو اختیار ہے, اللہ کے اذن سے اختیار ہے. اذن کے بغیر تو کچھ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اذن ربی ہوا نا, تو پھر نبی کا تو کوئی کمال نہیں نا, تو پھر کسی کا کوئی کمال نہیں. ہر کام ہی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. کوئی ایسا کام بھی ہے جو اذن ربی کے بغیر ہو جائے؟ کوئی اور خدا ہے نعوذ باللہ من ذالک,
اذن رب کا ہوتا ہے، ذریعہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے شانے اپنے یاروں سے دکھاتا ہے۔ فانفقوا فی، ڈائریکٹ بنا سکتا ہے مالک، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کرتا ہے اور اپنی شان دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے نبی کی یہ شان، یہ مقام ہے کہ جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم ان کے ذریعے اپنی قدرتوں کو ظاہر کرتے ہیں، ان کو واضح کرتے ہیں۔ انی اخلق من طین آیت الطیر، اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام پھونکتے ہیں، یا پھونکوں کے بھی خلاف ہے۔ کوئی پتہ نہیں کیا فتویٰ دے رہا ہے، کوئی کیا فتویٰ دے رہا ہے۔ کہا عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک مانتے ہو؟ مانتے ہو قرآن ہے، جبریل نے بھی پھونکا تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے رحم میں تشریف فرما ہوئے، لیکن یہ جبریل امین کی پھونک تھی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک ہے۔ پرندہ بنا کر اس میں پھونکتا ہوں، اگر پھونک میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر یہ قرآن ہے۔ ہاں اندر کچھ ہو تو پھونک میں کچھ ہوتا ہے، یعنی اندر محبت مصطفیٰ ہو، محبت خدا ہو تو پھونک میں نور ہوتا ہے۔ حضور کی غلامی کا نور ہو تو پھر نور ہوتا ہے، پھر جب دل میں آتا ہے تو سرور آتا ہے، کتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا سے کچھ ہوتا ہے، لیکن جن کے پلے ہوئی کچھ نہ، واقعی ان کی پھونک میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں خطرناک جراثیم ہوتے ہیں جو ہے نا پھونکوں سے اندر خرابی پیدا کرتی ہیں، لیکن یہ پھونک تو اللہ کے نبی کی ہے۔ فانفخوا فیہ، فرمایا میں پھونکتا ہوں۔ اگر بس اتنا ہی عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگا دیتے، نہیں اللہ پاک آرڈر کر دے پرندہ بن جاتا، لیکن اللہ پاک اپنے نبی کی شان دکھا رہا ہے، یعنی فانفخوا فیہ، پرندہ بنایا، صورت بنائی اور پھر اس میں پھونکا ہے۔ پھونک بھی کیسی ہے؟ فیکون، کہتے ہیں پھونکتا ہوں تو وہ پھر پھونک میری ہوتی ہے، آرڈر اس پہ رب کا ہوتا ہے، وہ پرندہ بن جاتا، اڑنے لگ جاتا۔ یہ تو نبی کے ذریعے پرندے بن رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نبی کیا کر سکتا، یہ قرآن ہے، میری بات تو نہیں ہے۔ پھر آگے سنیں، اس کو بھی بعض لوگ بڑی مشکل سے ہضم کریں گے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اوبری ابرا یبریو ابراءن، پڑھو لغت، تندرست کرنا، شفا دینا۔ شفا من جانب اللہ ہے، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہاں کہتے ہیں اوبریو، میں شفا دیتا ہوں۔ لگاؤ فتویٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں، قرآن پہ، اللہ پہ۔ وہ شفا کی نسبت اپنی طرف کر رہی ہیں، میں شافی ہوں۔ ہم کہتے ہیں حضور شافی ہیں، شفا دینے والے، ہم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اور لگائیں گے، کیونکہ یہ مشرک ہو گیا، یہ فنا ہو گیا۔ خدا شافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خدا ہی شافی ہے، لیکن مجازی طور پر آمینہ کے لال بھی ہیں، ایک چیز نہیں۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں شافی ہوں۔ اوبری الاکمہ کیا ترجمہ ہے؟ جس کا مرضی اٹھا کے دیکھو، میں شفا دیتا ہوں، یعنی آنا شافی، میں شفا دیتا ہوں، آنا مبری، میں شفا دیتا ہوں۔ لگاؤ شرک کا فتویٰ، لگاؤ، لگائے انہوں نے تو قرآن کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہم نے سے کہتے ہیں ان سے منہ موڑو اور قرآن کی طرف اپنا چہرہ کرو، اور دیکھو قرآن میں کیا نور ہے اور کیا سرور ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ یہ وہ اندھا نہیں ہے کہ جس سے آنکھ ملی، بینائی ملی، پھر چلی گئی، اسے عربی میں اعمیٰ کہتے ہیں۔ اعمیٰ اسے کہتے ہیں جس کی بینائی ہو پھر چلی جائے، اسے اندھا ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اعمیٰ۔ اور مادرزاد اندھا اسے کہتے ہیں جو جمادر ہوئی، جو پیدا ہوا اس کی بینائی نہیں تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کہتے ہیں اوبری الاکمہ، میں کہتے ہیں میں مادرزاد اندھے کو شفا دیتا ہوں، والابرص، اور برس کے مریض کو میں شفا دیتا ہوں۔ ہاتھ لگاتے آنکھ روشن ہو جاتی، ہاتھ لگاتے برس کا مرض چلا جاتا۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگائے، مسیح ہیں تو مسیح ہیں، ہاتھ لگاتے چھوتے ہیں تو وہ شفا مل جاتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے طلبوں کا دوفن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ مسیح ہاتھ لگائیں تو جان مل جائے، حضور کے جس میں اطہر سے پانی نکلے تو جان دے، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اکرم الاکمہ والابرص، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، اور میں شفا دیتا ہوں برس کے مریض کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے، ذریعہ میں ہوتا ہوں، اللہ پاک اس کے اندر یہ جان ڈال دیتا ہے، اللہ پاک ان کے اندر شفا پیدا کر دیتا ہے، لیکن خالق کائنات مجھے ذریعہ بناتا ہے اور مجھے وسیلہ بناتا ہے۔ اب یہاں دیکھو کتنی واضح یہ آیت ہے۔ اب یہ حضور کچھ نہیں کر سکتے تو سائے کہیں گے تمہارا قرآن پاک ہے،
کہ ہمارے نبی تو یہ کرتے لہذا ہمارا کلمہ پڑھ لو، تو یہ جواب کیا دیں گے؟ جواب سنی دیں گے۔ آپ کہیں گے تمہارے نبی بھی جو کرتے ہیں وہ ہمارے نبی کے توسط سے کرتے ہیں، وہ حضور کے وسیلے سے کرتے ہیں، انہیں بھی جو ملا ہے آمینہ کے لال سے ملا ہے، انہیں بھی جو ملا صدقہ مصطفیٰ کے ملا ہے۔ حقیقت میں یہ جو شانیں ظاہر کر رہے ہیں یہ حضور سے ہیں۔ کس سے ہیں؟ ابری الاکمہ والابرص وحی الموتى باذن اللہ۔ آپ کوئی کہے جی اذن اللہ وہ کر سکتے ہیں، تو ہم نے کہا بھی غیر اذن اللہ کون کر سکتا ہے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہو؟ تم بھی اذن اللہ کے بغیر کر سکتے ہو، بول سکتے ہو، تم دیکھ سکتے ہو اذن اللہ کے بغیر؟ کوئی بھی ایسا دکھا دو اللہ کے اذن کے بغیر چل بھی سکے، پتہ بھی ہل سکے، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ سب ہی اذن اللہ ہیں، جو خود کہے وہ کافر ہو جائے گا، اور کسی کے لیے ایک لمحہ مانے کہ یہ خود کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں، جو بھی شانیں ظاہر ہوتی ہیں وہ مالک کے اذن سے ہوتی ہے۔ آرڈر مالک کرتا تو سب کچھ ہو جاتا۔ آگے ذریعے، آگے وسائل اس نے بنائے ہیں۔ آگے سماعت کریں، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، ہاں میں تمہیں خبر دوں گا۔ اب یہاں دیکھو نبّا یُنبّئُ تنبیہ، چلو تنبیہ کا کو پتہ نا لوگوں کو، جس کو نہیں پتا وہ تنبیہن لکھا ہوتا ہے، وہ جو یہ جو بورڈ لگا ہوتا ہے بجلی کا، کہتے ہیں ہاتھ نہ لگانا، تنبیہ خبردار کرتے ہیں کہ کہیں یہ اس کی جان ہی نہ جاتی جائے، تو ہم بھی تنبیہ کرتے ہیں ایمان ہی نہ جاتا جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں ذرا دل کے کانوں سے سنو، ہوش سے سنو، یہ بات اللہ کے نبیوں کی ہو رہی ہے اور یہ بات قرآن کی ہے، کہیں ادھر ادھر کر کے نقصان ہی نہ کر لینا، وہاں جان کا ڈر ہے یا ایمان کا ڈر ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم، اللہ پاک فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، اس کی خبر دوں گا جو تم کھاتے ہو، جو تم۔ اور اب یہ کلمہ پڑھ کے کہتے رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، آپ کو فلاں نہیں پتا، آپ کو فلاں نہیں پتا، آپ کو تو اپنی بیٹی کا نہیں پتا، آپ کو فلاں کا نہیں پتا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں میں تمہیں خبر دیتا ہوں، خبر دوں گا جو تم کھاتے ہو اس کی، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم جمع کرتے ہو، جو تم جمع کرتے ہو وہ جمع شدہ بھی میں بتاؤں گا کہ تم نے یہ جمع کر رکھا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں۔ تم کیا چھپا گیا تو بتاؤ، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بات پوشیدہ جو بتانا یہ کیا ہے؟ علم غیب ہے، لیکن اللہ کی عطا سے ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، کیونکہ وحی جو ہوتی ہے یہ اپنا کسب نہیں ہوتا، وحی خود نہیں حاصل کی جاتی، وہی رب کی عطا ہے، اور یہ انبیاء کو نصیب ہوتی ہے۔ تو انبیاء کو یہ علم غیب اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے، اپنی اٹکل پچو سے نہیں ہوتا، اپنی عقل سے نہیں ہوتا، قیاس سے نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے علم سے ہی آگے پھر بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کھایا، تم یہ کھاتے ہو، تمہارے گھر میں یہ ہے۔ ابھی میرے پاس یہ وقت نہیں، وگرنہ اس پہ میں گفتگو کروں تو کتنی آیات کریمہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبیوں کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ پاک نے اپنے سلطنت کے دولہ آمنہ کے لال نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ ما ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ جو نشانیاں ہیں بے شک اس میں ضرور تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو شانیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ وہی مانے گا جو مومن ہے، یہ تو فیصلہ ربی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ضرور تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ پتہ چلا نشانیاں ایمان والوں کے لیے، کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، اور اللہ کا فضل ہے ہم تو ماننے والے ہیں کیونکہ ہمارا رب دینے والا ہے، اور ہمارے رب کی یہ شانیں ہیں، ہمارے رب کی یہ عظمتیں ہیں کہ جو اپنے نبیوں کو نوازتا ہے اور نبیوں کے ذریعے اپنی قدرتوں کا ظہور فرماتا ہے، اپنی قدرتیں ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل سب کو اسی عقیدہ پاکیزہ پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ جل وعلا ہمیں زندگی کے آخر لمحے تک عقائد اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم فرمائے، اور علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے بتدیر دائم و قائم فرمائے، اور ان کے ساتھ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔